السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے کرم سے سب بخیریت ہوں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ جنرل ٹاپک ہر ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ہے، اور ٹاپک کا نام ہے حصول علم کے آداب، یعنی کہ علم حاصل کرنے کے لیے ایک اسٹوڈنٹ کے اندر کون سے وہ آداب ہونے چاہیے جس سے نالج گین ہو سکتا ہے۔ اور یہ ٹاپک جو ہی آپ کمپلیٹ سنیں گے، سننے کے بعد آپ نے ایک کام کرنا ہے، آپ نے اپنے اندر جھانک کر دیکھنا ہے کہ وہ چیزیں جو اس ٹاپک میں نیگیٹو ہیں وہ مجھے اپنے آپ سے دور کرنی ہے، اور وہ چیزیں جو اس ٹاپک کے اندر پازیٹیو ہیں وہ کسی بھی حال میں مجھے اپنے اندر لانی ہے، کیونکہ جب تک آپ علم حاصل کرنے کے یہ آداب اپنے اندر نہیں لائیں گے تب تک آپ علم کے دروازے کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ اور ایک اسٹوڈنٹ کو ہمیشہ ایمبیشیس ہونا چاہیے، اس کے اندر یہ تڑپ ہونی چاہیے کہ میں اپنی ایک پہچان بناؤں، اور ایک ایسی پہچان کہ میری کامیابی کے ذریعے سے مجھے پہچانا جانا چاہیے۔ تو وہ کیسے پہچان حاصل ہو سکتی ہے، علم کے دروازے کے اندر ایک انسان کیسے داخل ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے ہم کچھ پوائنٹس پر دھیان دیں گے۔ سب سے پہلا کال جو میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت ہی خوبصورت کال ہے۔ وہ فرماتے ہیں العلم لا یؤتیک بعضہ، العلم لا یؤتیک بعضہ، علم تب تک آپ کو اپنا بعض بھی نہیں دے گا، علم تب تک آپ کو اپنا تھوڑا سا بھی نہیں دے گا، حتی تؤتیہ کلک، جب تک نہ آپ اپنا پورا علم کو سونپ دیں گے، جب تک نہ آپ اپنے آپ کو کل ہو کر علم کے حوالے کر دیں گے تب تک آپ کو نالج گین نہیں ہو سکتا۔ اس کال کے اندر بہت زیادہ گہرائی پائی جاتی ہے۔ ایک تو پوائنٹ آتا ہے بعض، دوسرا پوائنٹ آتا ہے کلو کا، کہ آپ علم کا تھوڑا سا بھی تب تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک نہ آپ اپنا کل، آپ اپنے آپ کو کمپلیٹلی علم کے حوالے کریں گے۔ اور یہ کس طرح سے پاسبل ہو سکتا ہے کہ کمپلیٹ نالج کیسے گین کیا جائے؟ وہ ہے یکسو ہو کر۔ یکسو ہونے کا مطلب ہے ایک ہو کر۔ تو اسی طرح سے خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کسی فلاسفر کا ایک قول نقل کرتے ہیں، ایک کوٹ نقل کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں علم ایسی چیز ہے جس کے ساتھ کسی بھی قسم کی مشغولی صحیح نہیں ہے، یعنی کہ وہی انسان نالج گین کر سکتا ہے، وہی انسان علم کے باب کے اندر، علم کے دروازے کے اندر داخل ہو سکتا ہے جو انسان اپنے آپ کو کسی چیز میں، کسی غیر ضروری چیز میں مشغول نہ رکھے۔ مشغول کا مطلب ہے بزی رکھنا۔ ایک دفعہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے بہت خوبصورت سوال کیے، کہا کہ اے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ہمیں بتائیے کہ تفقہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ تفقہ کا مطلب ہے انڈرسٹینڈنگ۔ کس کی انڈرسٹینڈنگ؟ نالج کی انڈرسٹینڈنگ۔ ہم کس طریقے سے انڈرسٹینڈ کر پائیں وہ جو ہم پڑھتے ہیں، ہم کس طرح سے انڈرسٹینڈ کر پائیں وہ جو ہم کتاب کھول کے دیکھتے ہیں؟ تو خوبصورت جواب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کے اندر انڈرسٹینڈنگ تب پیدا ہو سکتی ہے جب آپ یکسو ہو جائیں۔ اور اب یکسو ہونے کا مطلب کیا ہے، میں اگزامپل کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں گی۔ ایک ٹیچر ہے جو 40 اسٹوڈنٹس کو لیکچر دیتا ہے، اور ان 40 اسٹوڈنٹس میں سے صرف 10 اسٹوڈنٹ ہیں جو ٹیچر کے اس لیکچر کو کمپلیٹلی سمجھ پاتے ہیں، اور ریسٹ آف دا اسٹوڈنٹس جو ہیں، 30 اسٹوڈنٹس جو ہیں، ان میں سے کچھ سمجھ پاتے ہیں، کچھ نہیں سمجھ پاتے ہیں، اور کچھ ایسی بھی کیٹیگری ہوتی ہے اسٹوڈنٹس میں جو ٹوٹلی نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے کہ ریزن کیا ہے، ٹیچر بھی سیم، لیکچر بھی سیم، کلاس بھی ایک ہی، ٹائمنگ بھی ایک ہی،
تو پھر کیا وجہ ہے کہ تمام اسٹوڈنٹس اس لیکچر کو سمجھ نہیں پاتے ہیں؟ تو اس کے پیچھے ریزن جو ہے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جواب ہے کہ ایک طالب علم تب تک علم حاصل نہیں کر سکتا جب تک نہ اس میں یکسوئی آ جائے. اور اب یکسوئی کا مطلب کیا ہے کہ انسان کا دل اور دماغ ایک ہو. انسان جب بھی کوئی کتاب پڑھے، جب بھی کوئی علم حاصل کرے، اس اسٹوڈنٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا دماغ اور اپنا دل ایک رکھے. اگر اس کا دماغ منتشر ہو جائے، مطلب کتاب تو اس کے سامنے ہے، وہ پڑھ تو رہا ہے لیکن دماغ اس کا پھیلا ہوا ہے کسی اور خیالات میں، دماغ اس کا کھانے کی طرف ہے، خیالات اس کے فون کی طرف ہیں، خیالات اس کے کسی اور چیز کی طرف ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ وہ اسٹوڈنٹ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ کامیاب اسٹوڈنٹ، ایک کامیاب اسکالر بننے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم علم تو حاصل کریں لیکن یکسو ہو کر. ہم جب بھی کتاب کھولیں ہم تمام مشغولیات سے اپنے آپ کو کٹ کر دیں، ہم تمام مشغولیات سے اپنے آپ کو فارغ کر دیں. جب ہم کتابیں کھولیں بس آپ ہوں، آپ کی کتابیں ہوں، آپ ہوں، آپ کا علم ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز وہاں پر نہ ہو. وہ اسٹوڈنٹس جو کتاب سامنے رکھتے ہوئے بھی یا علم حاصل کرنے کے دوران بھی، ایک تو سامنے کتاب ہوتی ہے لیکن خیال کہیں اور، کتاب سامنے ہوتی ہے لیکن اس کے ہاتھ میں فون بھی ہوتا ہے، کتاب سامنے ہوتی ہے یا ٹیچر سامنے لیکچر دے رہا ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹ پین اور رف کاپی نکال کے کوئی اور کام کر رہا ہوتا ہے، یا گھر پہ بیٹھ کے کتاب سامنے تو ہوتی ہے، پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کا دھیان کسی اور چیز کی طرف ہوتا ہے. آپ ٹی وی بھی دیکھتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، آپ فون بھی یوز کرتے ہیں اور آپ کتاب بھی کھولتے ہیں، آپ کھانا بھی کھا رہے ہیں اور آپ کتاب بھی پڑھ رہے ہیں، آپ باتیں بھی کر رہے ہیں اور کتاب بھی پڑھ رہے ہیں. تو سمجھ لیجئے کہ علم حاصل کرنے کا یہ ادب نہیں ہے. علم حاصل کرنے کا ادب کیا ہے؟ ادب یہ ہے کہ آپ جب بھی علم حاصل کریں، یہ چاہے آپ کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہو، 8th کا ہو، 10th کا ہو، 11th 12th گریجویشن، ایون کوئی کمپٹیٹیو ایگزام کی تیاری کرنے والا کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہو، تو یہ ادب حاصل کرنا ہر ایک اسٹوڈنٹ کے لیے، ہر ایک طالب علم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جب بھی پڑھے یکسو ہو کر پڑھے، وہ تمام چیزوں سے فارغ ہو جائے اور اپنے علم کے لیے یکسو ہو جائے. اس کے بعد دوسرا خوبصورت سوال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کیا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ اے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ایک اور چیز ہے جو ہمیں علم حاصل کرنے سے روکتی ہے، جو ہمیں کچھ بننے سے روکتی ہے، وہ ہے تعلقات. تعلقات سے مراد کیا ہے کہ ہم بہت زیادہ تعلقات میں انوالو ہیں. تعلقات سے مراد ہم اپنا اکثر وقت دوستوں کے ساتھ گزارتے ہیں، ہم اپنا اکثر وقت کزنس کے ساتھ گزارتے ہیں، ہم اپنا اکثر وقت باقی چیزوں میں یا کسی بھی ریلیشن میں، دیٹ مینس کہ پیرنٹس کے ساتھ ہم زیادہ بیٹھتے ہیں، ہم اپنے ہمسائیوں کے ساتھ زیادہ بیٹھتے ہیں. ہمیں بتائیے کیا یہ علم حاصل کرنے کے لیے صحیح ہے؟ کیا یہ طالب علم کے لیے صحیح ہے؟ ایک نالج سیکر کے لیے کیا یہ صحیح ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بالکل بھی نہیں. وہ انسان تب تک علم حاصل نہیں کر سکتا جب تک نہ وہ تعلقات کو کم کرے، ختم نہیں کرے، بلکہ تعلقات کو کیا کرے؟ کم کرے. کم کرنے سے مراد کیا ہے؟ وہ اسی سے ملے جس سے ملنا اس کے لیے ضروری ہے. یہ کس دوران کی بات میں کر رہی ہوں؟ علم حاصل کرنے کے دوران. جب آپ علم حاصل کر رہے ہوں گے، جب آپ کسی ایگزام کی پریپریشن کر رہے ہوں گے، جب آپ کسی بھی کمپٹیٹیو ایگزام کی پریپریشن کر رہے ہوں گے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم تعلقات کو کم کر دیں. یہاں تک کہ کچھ علماء کے بارے میں یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ ایک عالم تھے اور جب وہ نالج گین کر رہے تھے، جب وہ علم حاصل کر رہے تھے، اس دوران ان کو گھر سے خطوط آتے تھے. اس دوران ان کو مطلب جو بھی خط آتا تھا وہ علم حاصل کے دوران کبھی بھی خط نہیں پڑھتے تھے، یہ سوچ کر کہ اگر کوئی خوشی کی بات گھر والوں نے لکھی ہوگی تو میرا دل مائل ہو جائے گا گھر کی طرف، اگر کوئی غم کی بات لکھی ہوگی تو پھر بھی میرا دل مائل ہو جائے گا گھر کی طرف. لہٰذا مجھے اپنی کتابوں سے
किसी भी हाल में अपने और अपनी किताबों के बीच में किसी को लाना नहीं है। तो वो क्या करते थे, वो तमाम खतूत को एक डब्बे में बंद रखते थे और जब इल्म से हासिल करने से फारिग हो जाते थे फिर एक एक करके खत पढ़ते थे। किसी खत पे लिखा होता था फलां की शादी है आप आइए, किसी खत पे लिखा होता था फलां की मौत हो गई आप आइए। तो लिहाजा और वो वक्त के बड़े आलिम बन गए। इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न है कि उन्होंने नॉलेज गेन करने के दौरान किसी भी चीज़ को, किसी भी बैरियर को अपने और किताबों के दरमियान नहीं लाया। हम देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं शादियों में, जो ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं फंक्शंस में, सेलिब्रेशंस में, ज़्यादा ध्यान देते हैं इस बात की तरफ कि नहीं दोस्तों की पार्टी को ज्वाइन करना है, मुझे फ़लाँ चीज़ भी ज्वाइन करनी है, मुझे फ़लाँ जगह पर भी कंट्रीब्यूट करना है। तो वक्त आता है कि देखते हैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, वक्त आता है कि वो किसी मकाम पर पहुँचता नहीं है। लिहाजा अक्लमंदी की बात क्या है? अक्लमंदी की बात ये है कि दोस्त हैं अपनी जगह पर हैं, रिलेटिव्स हैं अपनी जगह पर हैं, आप और आपकी किताबें हैं बस। आपकी किताबों के सिवा आपका कोई भी दोस्त नहीं होना चाहिए, आपकी किताबों के सिवा आपका कोई वेल विशर भी नहीं हो सकता। जो चीज़ जो कामयाबी आपको किताबें दे सकती हैं वो किताबें आपको, वो कामयाबी आपको दोस्त नहीं दे सकते हैं। हाँ, वो दोस्त दे सकते हैं जो आपको आपका सही वक्त, आपका वक्त इस्तेमाल करने के लिए कहते होंगे, जो आपके पीछे एक मोटिवेटर बन के होंगे कि नहीं आपको अपना वक्त ज़ाया नहीं करना है। लिहाजा बात क्या है कि हमें किसी भी हाल में ताल्लुकात को कम करना है और किस लिए? नॉलेज को गेन करने के लिए। और उसके बाद उलमा या हुक्मा से पूछा गया कि हमें बताइए कि कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनके ज़रिए से हम इल्म हासिल कर सकते हैं। तो उलमा ने बहुत ही खूबसूरत 3 बातें बताई हैं और अगर एक स्टूडेंट में ये तीनों बातें पाई जाती होंगी तो समझ लीजिए कि कामयाबी से उसे कोई रोक नहीं सकता, मंजिल पर पहुंचने से उसे कोई रोक नहीं सकता। सबसे पहली बात जो कहते हैं कि एक नॉलेज सीकर को, एक मंजिल तक पहुंचने वाले के लिए सबसे पहली बात जो है वो हरीस होना चाहिए इल्म हासिल करने के लिए। हरीस का मतलब क्या है? वो लालची होना चाहिए। जब तक आपको इल्म हासिल करने की लालच नहीं होगी आप इल्म हासिल नहीं कर सकते। दूसरी बात जो फरमाते हैं कि दूसरी चीज़ जो एक स्टूडेंट के भी अंदर होनी चाहिए वो है चाहत और शौक। आपको बुक्स को इस तरीके से नहीं पढ़ना है कि आप बुक्स आप पर बोझ बन गई हैं, बल्कि आपको एंजॉय करके किताबों को पढ़ना है। आपके अंदर चाहत होनी चाहिए, डिज़ायर होनी चाहिए, आपके अंदर ज़ील होनी चाहिए कि नहीं मुझे नॉलेज गेन करना है, मुझे किसी मकाम पर पहुंचना है। और तीसरी जो सबसे खूबसूरत बात उलमा फरमाते हैं कि इंसान को हमेशा इल्म हासिल करने के लिए फरागत का होना ज़रूरी है, फारिग होना ज़रूरी है। फारिग होने से मतलब क्या है कि आपको वक्त निकालना है। आप ये बहाना नहीं बना सकते कि मेरे पास वक्त नहीं है, बल्कि वक्त आपको निकालना है किसी भी हाल में। वो किस लिए? नॉलेज को गेन करने के लिए। और शेख शरफुद्दीन यहया मुनीरी रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में है कि वो फरमाते हैं कि इल्म हासिल करने के लिए मशक्क़तों का बर्दाश्त करना भी ज़रूरी है। जो यहाँ पर मैंने लिखा है, लिकुल्लि शैइन आफतुन वलिल इल्मि आफात, कहते हैं कि हर चीज़ में आफत आती है। ज़िंदगी के हर मोड़ पर आप कहीं पर भी होंगे, किसी भी मकाम पर होंगे, इंसान को परेशानियां आ ही जाती हैं। लेकिन फरमाते हैं वलिल इल्म, नॉलेज के लिए आफात, कई सारी मुश्किलात आती हैं। और अगर एक नॉलेज सीकर ये बहाना बनाए कि मुझे ये परेशानी है, मुझे ये परेशानी है, लाइट नहीं है, ये चीज़ नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, या इसी तरह से मेरे घर का माहौल पढ़ाई का नहीं है, फलां बहाने अगर वो बनाएगा तो वो कभी भी नॉलेज गेन नहीं कर सकता। एक कामयाब स्टूडेंट नॉलेज कब गेन कर सकता है? जब उसकी ज़िंदगी में वो कंफर्ट जोन से बाहर निकले। वो इंसान कभी भी नॉलेज गेन नहीं करता जो कंफर्ट जोन में रहता है। उसके पास सामने टीवी हो और किताबें भी हो, उसके पास ऐशो आराम हो और वो एसी वाले रूम में बैठा हो तो पढ़ सकता है, उसके पास फलां फैसिलिटी होनी चाहिए तो तब पढ़ेगा। नहीं, आप देखते होंगे दुनिया में वही लोग कामयाब हुए हैं जिन्होंने मशक्क़तों के साथ पढ़ा है, जिन्होंने
اپنے علم حاصل کرنے کے دوران بہت ساری چیزوں کو بیئر کیا ہوتا ہے، بہت ساری مشکلات کو برداشت کیا ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو کامیاب انسان بننے کے لیے پریشانیوں کا بہانہ بنا کر پڑھائی سے رکنا یہ ایک ناکامی کی نشانی ہے۔ کامیاب لوگوں کی نشانی کیا ہے؟ کامیاب لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ ان کی لائف میں بیریئرز آتے ہیں، ان کی لائف میں پریشانیاں آ جاتی ہیں، لیکن وہ ان پریشانیوں کو اپنے اور اپنی کتابوں کے درمیان ہنڈرنس نہیں بناتے ہیں، وہ اپنے اور اپنے مقصد کے درمیان رکاوٹ نہیں بناتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں بس میرا مقصد ہے، میرا ایمبیشن ہے، میری منزل ہے، اس کے علاوہ مجھے کسی بھی چیز پر دھیان نہیں دینا ہے۔ اس کے بعد سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 میں اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَيَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ جو محنت کرتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ لَيَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ضرور ہم ان کو ہدایت دیں گے، ضرور ہم ان کو کامیابی عطا فرمائیں گے، وہ جو محنت کرتے ہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ جو آیت ہے یہ سورہ نجم کی آیت نمبر 39 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى۔ کتنی خوبصورت آیت ہے ایک کامیاب انسان بننے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیس للانسان الا ما سعى، ایک انسان وہی حاصل کر سکتا ہے جس میں وہ کوشش کرے، اور وَإِنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور عنقریب وہ کیا دیکھے گا؟ وہ ضرور وہ چیز پائے گا جس کے لیے اس نے کوشش کی ہوگی۔ اور اگر ہم کوشش کرنا ہی چھوڑ دیں گے تو سمجھ لیجئے کہ ہم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ جس چیز کے لیے ہم نے محنت کی ہوگی عنقریب یہ وعدہ ہے اللہ کا کہ آپ ضرور اس چیز کا پھل پائیں گے، آپ ضرور اس چیز کو حاصل کریں گے، بشرطے یہ کہ آپ نے اس چیز کے لیے کوشش کی ہو، سعی کی ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک مقولہ ہے من جدہ وجدہ، یہ چیزیں ایک اسٹوڈنٹ کو یاد رکھنی چاہیے کہ من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پایا، جو کوشش کرے گا وہی کامیابی بھی حاصل کرے گا۔ نیکسٹ جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں یہ خوبصورت ہے اور مجھے بہت زیادہ پسند آ گیا یہ کال، من طلب شیئا، جس نے کسی چیز کی طلب کی، کسی چیز کی کوشش کی حاصل کرنے کی، وجدہ اس نے پا لیا، فوجدہ اور پاتا رہے گا۔ مطلب کہ آپ کسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے، آپ اس کو پائیں گے، ضرور پائیں گے اور اس کو پاتے رہیں گے۔ وَمَنْ فَرَغَ الْبَابَ، اور جس نے کسی کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کھٹکھٹانے کے بعد واپس نہیں گیا، مطلب اندر سے جواب نہیں آیا اور واپس چلا گیا، بلکہ کیا کرتا ہے؟ وَلَجَ، کھٹکھٹاتا رہتا ہے، وَلَجَ کھٹکھٹاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ داخل ہو جاتا ہے۔ تو ایک اسٹوڈنٹ کے لیے فیلئر کا ایکسکیوز بنانا، اپنی ناسمجھی کا ایکسکیوز بنانا کہ مجھے نہیں آتا ہے، میں ایوریج اسٹوڈنٹ ہوں، میں ٹاپر کے برابر نہیں ہوں، آپ دیکھتے ہوں گے کہ دنیا میں فیلئر ہی کہاں کہاں پر پہنچ گئے۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ناکامی کا بہانہ نہیں بنایا، بلکہ کیا کیا؟ وَلَجَا کھٹکھٹاتے رہے یہاں تک کہ وہ باب العلم میں داخل ہوتے گئے، وہ اس علم کے دروازے میں داخل ہوتے گئے۔ تو یہ کچھ قول تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے تاکہ آپ ان پر غور کریں اور اس کے بعد اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ میرے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ میں زیادہ مشغول رہتا ہوں، دوستوں کے ساتھ ٹائم پاس کرتا ہوں یا فرینڈس کے ساتھ، ٹی وی کے ساتھ، موبائل فونز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ آج کل کی جنریشن بالکل چھوٹے ہی ہوتے ہیں کہ مائیں ان کے ہاتھوں میں فون تھما دیتی ہیں، باپ ان کے ہاتھوں میں فون تھما دیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ ہم فلاں کام کرتے ہیں، بچے بیزی رہیں گے۔ سمجھ لیجئے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں۔ جس ایج میں بچے کے ہاتھ میں کتاب ہونی چاہیے اس ایج میں بچے کے ہاتھ میں فون ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کامیابی تک پہنچ نہیں پاتے ہیں۔ تو دیکھیں ایک چھوٹی سی چیز میں آخر پر آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہوں کہ آپ ریئلائز کریں اور دیکھیں کہیں میں بربادی کی طرف تو نہیں جا رہا ہوں۔ اگر ایسی بات ہے تو وقت ہے فوراً پلٹنے کا، اور پلٹیے کس کی طرف؟ کامیابی کی طرف، پلٹیے اپنی منزل کو حاصل کرنے کی طرف۔ مجھے یاد ہے کہ کل جس ٹائم میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں کون سا ٹاپک آپ بچوں کے لیے پریپیئر کروں، مجھے یاد آ گیا کہ ڈیورنگ گریجویشن جب میں کشمیر میں پڑھ رہی تھی تو اس ٹائم لگ بھگ 12th یا پارٹ 1 کا ٹائم تھا میرا، تو
میں نے اپنی ایک ڈائری پہ اپنے وقت کو، اپنے ٹائم کو کیلکولیٹ کیا تھا، اور کیلکولیٹ اس لیے کیا تھا کہ میں جانتی تھی کہ میں اپنے گھر والوں سے دور ہوں، اور میرے گھر والے مجھ سے کافی ساری امیدیں لے کے ہیں، خاص کر میرے ابو جو میرے پیچھے محنت کر رہے ہیں کہ مجھے ان کی محنت کو، ان کی امیدوں کو ضائع نہیں کرنا ہے اور اپنے وقت کا احساس رکھنا ہے۔ تو 6 ایئرس کا کورس تھا میرا، اور 6 سال کا برابر میں نے ٹائم کیلکولیٹ کیا تھا کہ میرے پاس کتنا وقت ہے جس میں نالج گین کر سکتی ہوں، جس میں اپنا وقت صحیح طریقے سے استعمال کر سکتی ہوں۔ اور میں نے آج آپ اسٹوڈنٹس کے لیے صرف 1 سال کا وقت کیلکولیٹ کر کے لایا ہے، صرف 1 سال کا، تاکہ آپ کو یہ ریئلائز ہو میں نے اپنے پیچھے کتنا وقت اپنا برباد کیا ہے، اور اگر میں ایسا ہی چلتا رہا میری زندگی کا سارا وقت کتنا برباد ہو سکتا ہے۔ اگر ہم بات کریں صرف ایئر 2020 کی، اور 2020 ایئر کی اگر ہم بات کریں گے، آپ جانتے ہیں کہ ایک سال میں 12 منتھس ہوتے ہیں، 12 مہینے، اور اس ایئر کے آتے ہیں وہ 52 ویکس 2 ڈیز، اور 52 ویکس 2 ڈیز وہ بنتے ہیں ہمارے 366 ڈیز، 366 ڈیز ہمارے بنتے ہیں۔ اور 366 ڈیز کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے، اگر آپ دیکھیں گے 366 ڈیز میں میرے پاس کتنے گھنٹے ہیں، مطلب ایک سال کے کتنے گھنٹے ہیں، وہ ہمارا بنتا ہے 8784 آورس۔ مطلب ہمارے پاس ایک سال کے کتنے گھنٹے ہیں، 8784 آورس، اور 8784 آورس میں سے اگر آپ 3000 گھنٹے بھی آپ ویسٹ کرتے ہیں، اور ایٹ لیسٹ آپ کے پاس 5000 آورس ہیں، اگر آپ اسے صحیح طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ کامیابی سے آپ کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، تب جب آپ کو اپنے وقت کا احساس ہو۔ اور اس کے بعد 8784 آورس کو اگر آپ اور زیادہ انالائز کریں اور دیکھیں کہ میرے پاس سال کے کتنے منٹس ہیں، وہ بنتے ہیں 5,27,040 منٹس۔ آپ اندازہ کیجئے، آپ کے پاس 10 روپے ہوتے ہیں، 100 روپے ہوتے ہیں، کتنا خوش ہوتے ہو، لیکن پیسے سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر ہمارا وقت ہے، اور جس کے پاس ایک سال کے 5,27,000 منٹس ہوں اور وہ ان منٹس کو استعمال کرے، تو مجھے بتائیے کون اسے کامیابی سے روک سکتا ہے۔ پھر اگر اور میں اس کو تھوڑا سا انالائز کروں، 5,27,000 کہ ہمارے پاس ایک سال کے کتنے سیکنڈز ہوتے ہیں، 3,16,02,400 سیکنڈز۔ آپ سوچیں ایک سال میں کیا وقت سے بڑھ کر کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ میں چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دوں گی اینڈ پہ۔ آپ اگر اپنے ہاتھ میں ریت لیں گے اور لے کر آپ اس کو مٹھی میں، اس گرپ کو آپ بہت زیادہ ٹائٹ کریں گے، کیا وہ ریت پھسل سکتی ہے؟ کسی بھی حال میں نہیں پھسلے گی، لیکن آپ تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے اس ہاتھ کو، انگلیوں کو کھلا کیجئے، آپ دیکھیں کہ ریت آہستہ 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 نکل جائے گی، یہاں تک کہ آپ کا ہاتھ خالی ہو جائے گا۔ اور سیم مثال کس کے ساتھ ریلیٹ ہوتی ہے؟ آپ کے اس وقت کے ساتھ۔ ہم اپنے فون کے ساتھ، خاص کر میں فون کی بات کرتی ہوں، ٹی وی کی بات کرتی ہوں، ایسے اپنے فون کا استعمال کرتے ہیں، ایسے ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم سے ہمارا کتنا وقت چلا جاتا ہے، اور 5 سال 6 سال 7 سال گزرنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ میں تو کچھ بنا ہی نہیں، مجھے کیا ہوا ہے؟ اور پھر پلٹ کر اپنی زندگی کی طرف، پچھلی والی پاسٹ کی زندگی کی طرف دیکھیں اور سوچیں اپنے آپ پر، کہیں میں نے اپنا سارا وقت برباد تو نہیں کیا؟ کہیں میں اپنے ہاتھ سے، اللہ نے مجھے ایک بہت ہی قیمتی چیز دی ہے، پہلی چیز زندگی، دوسری چیز 5 چیزوں کے بارے میں حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کو غنیمت جانو 5 چیزوں سے پہلے، اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ وقت کو غنیمت جانیے وقت برباد ہونے سے پہلے۔ تو لہٰذا ٹاپک کو میں اینڈ کرتی ہوں یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے لیے ہمارا وقت ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ان انسانوں سے آپ پوچھئے کہ جو اس ٹائم 30 ایئرس 40 ایئرس کی ایج میں ہے اور کچھ بن نہیں پائے، ان سے پوچھئے کہ کون سی ایسی چیز ہے کہ آپ ناکام ہیں اپنی زندگی میں۔ اس کے پیچھے وجہ ہے وقت کا برباد کرنا، اس کے پیچھے وجہ ہے علم کے ساتھ ساتھ آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ چھوڑ دیجئے سب کوئی، جو آپ کو کتابیں دیں گی وہ کوئی نہیں دے گا، بس آپ ہو، آپ کی کتابیں ہوں۔ ایک وقت آئے گا کہ آپ ایک بہت بڑی منزل پر ہوں گے، تب تمام لوگ
خود آپ کے پاس آئیں گے آپ کی کامیابی کو دیکھ کے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہمیں وقت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم حاصل کرنے کے جتنے بھی آداب ہیں وہ ہمارے اندر آ جائیں تاکہ ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔